السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سائل کا سوال ہے جی کوئی ایسا استخارہ ہمارے لیے کر دے کہ ہمارا معاملہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے اور ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم چند ضروری باتیں اپنے ناظرین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی استخارہ خود کیا کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے آخر میں، لیکن اگر جس حدیث میں دعائے استخارہ کا ذکر ہے، طریقہ استخارہ کا ذکر ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ موبائل سے دیکھ کر، کسی کتاب سے دیکھ کر، اور اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ دعائے استخارہ خود پڑھیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ نکلوانا اور پھر حضرت صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب جو کہہ دیں اندھا دھند اس پہ اعتماد کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، صحابہ کے طریقے سے، سلف صالحین کے طریقے سے ثابت نہیں۔ استخارہ غیروں سے نہیں نکلوانا چاہیے، استخارہ خود کرنا چاہیے۔ لوگ بد عمل ہیں، بے عمل ہیں اور دینی معاملات میں انتہا درجے کی بے رہروی کا شکار ہیں، اور بالخصوص دعائیں سیکھنے میں تو بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ خود کریں، 2 رکعت نفل نماز خود پڑھیں، اس کے بعد دعا خود کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ یستخیر استخارتاً کا معنی ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں ہم اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میرا علم تھوڑا ہے، آپ کا علم زیادہ ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور آپ قدرتوں کے مالک ہیں، یہ معاملہ اگر میرے حق میں ٹھیک ہے تو اللہ میری مدد فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم خیر طلب کرتے ہیں، یہ ایک دعا کا مخصوص طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی میرے پاس کوئی ایسا استخارے کا طریقہ نہیں ہے کہ میں استخارہ کروں اور پھر مجھے خواب آئے اور میں آپ کو بتلاؤں۔ ہاں، کبھی خواب بھی آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اسباب اچھے پیدا کر دیتا ہے، دل کا ملان ہو جاتا ہے، رکاوٹیں جو ہیں وہ رستے سے ہٹ جاتی ہیں۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جو صدقے دل سے استخارہ کرتا ہے، بار بار استخارہ کرتا ہے، بس آپ ممنوع اوقات میں استخارہ نہ کریں۔ رات کو استخارہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، جی سوتے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر دعائے استخارہ کریں، پھر کسی سے بات نہیں کرنی، یہ سب تکلفات ہیں۔ اب دن کے اجالے میں کسی وقت استخارہ کر سکتے ہیں، صرف عین طلوع آفتاب کے وقت، عین زوال کے وقت اور عین غروب کے وقت آپ نہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ باقی آپ ظہر کے بعد یا اشراق کے وقت یا 9-10 بجے کسی وقت جب آپ آسانی سمجھیں، مغرب کے بعد، عشاء کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ کر دعا استخارہ پڑھ سکتے ہیں، رات کو سوتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو استخارہ خود کیجئے اور دوسرا ذرا اپنا ذہن صاف کیجئے۔ اس کے لیے وہ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر خواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا استخارہ رائے گاں چلا گیا ہے۔ بار بار استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کبھی مستقبل میں انشاءاللہ آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے، اور اس مدد کا انداز اور طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسباب میں آسانی، رکاوٹوں کا دور ہو جانا، یا خواب کا آنا، یا دل کا ملان ہونا، یا اس کے علاوہ اگر وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے تو ایسے معاملات کا کھڑے ہو جانا کہ وہ کام آپ کر ہی نہ سکیں۔ تو استخارہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی مدد پانے کا، اللہ سے مدد لینے کا ایک شاندار مسنون ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی کاروبار کی بھیڑ چڑھ چکا ہے۔ آن لائن لوگ استخارے کرتے ہیں، اللہ کی قسم سادہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، دین کے نام پر یہ دکانداری کرتے ہیں۔ یہ تو ایک کہانت کی قسم ہے، جی میرا استخارہ نکال دے، وہ پھر اگلے دن کہتا ہے جی، بتایا جاتا ہے جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ماں کا نام کیا ہے۔ یہ ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں نے دین کے نام پر۔ دین کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری باتیں اگرچہ تلخ ہیں، ترش ہیں، لیکن بھئی ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کی غلط رہنمائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی عزت، ہمیں اپنا پیٹ، اپنی جیب عزیز نہیں ہے، آپ کا ایمان عزیز ہے۔
آپ کی جنت ہمیں عزیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو متبع سنت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔